ساوری میں اب جینیفر کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ وجہ ان کی وہ کامیابی بنی جو ملینیم ولیج پروجیکٹ کے مددگاروں کے ساتھ آئی۔ میں نے سیکھا کہ صرف ایک ہی فصل نہیں اگانا چاہیے۔ یہاں لوگ ہمیشہ مکئی ہی کاشت کرتے تھے، بار بار۔ میں کھیتی باڑی شروع کرتے ہی جان گئی تھی کہ دوسری فصلیں بھی اگائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ آپ میرے فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے آغاز پر جینیفر اووینو کو تربیت کے علاوہ مفت بیج اور کھاد بھی فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے گرین ہاؤس کے لیے سستی شرائط پر قرض بھی۔ اب جینیفر مکئی کے علاوہ کئی طرح کے پھل اور سبزیاں بھی اگاتی ہیں۔ اس طرح خراب فصل کا امکان کم ہو جاتا ہے اور پھر پھلوں اور سبزیوں سے مکئی کی نسبت آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں اپنا کام ٹھیک سے کروں تو دوسرے کسان بھی زرعی کاروبار کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے، تاکہ وہ صرف اپنے لیے ہی فصلیں نہ اگائیں بلکہ انہیں آمدنی بھی ہو۔ جینیفر کا فارم اتنا بڑا ہے کہ اب ان کے 4 کل وقتی ملازم بھی ہیں۔ 2 سال سے اپنے فارم کے لیے بیج اور کھاد وہ خود خریدتی ہیں۔ اس کے برعکس کئی دوسرے کسان آج بھی ملینیم پروجیکٹ کی طرف سے عطیات پر انحصار کرتے ہیں۔ تولے جانے کے بعد تازہ سبزیاں منڈی پہنچائی جائیں گی۔ جینیفر نے ایک موٹر سائیکل ٹیکسی بھی بلا رکھی ہے۔ ملینیم پروجیکٹ سے صرف ساوری کے کسان ہی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ساوری کے اسکولوں میں عرصے تک کئی چیزوں کی کمی تھی۔ بچے اکثر اسکول آتے ہی نہیں تھے۔ ملینیم پروجیکٹ کے ساتھ کتابیں اور کمپیوٹر آئے اور اسکول میں روزانہ ملنے والا کھانا بھی۔ اسکول کے سربراہ کے بقول اس بہتری کی وجہ سے بچوں کی تعداد 2 سال میں دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ لیکن سال کے آخر میں امدادی فنڈ سے رقم ملنا بند ہو جائے گی، ساتھ ہی بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا بھی، کیونکہ اس اسکول کو کینیا کی حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم کافی نہیں ہوتی۔ میری درخواست یہ ہوتی کہ پروجیکٹ کی مدت میں توسیع کی جائے، ہو سکے تو 3 سال تک، تاکہ اس ادارے کی کامیابی کا خواب پورا ہو سکے۔ اس طرح بہت سی کامیابیاں اب خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ جینیفر اووینو تقریباً ہر روز مارکیٹ سروس سینٹر جاتی ہیں۔ یہاں علاقے کے کسان اپنی پیداوار کمیشن پر بیچ سکتے ہیں۔ یہ سروس سینٹر بھی ملینیم پروجیکٹ کے تحت بنا، جو کسانوں سے 10% کمیشن لیتا ہے۔ جینیفر کا کہنا ہے کہ وہ پھر بھی مالی طور پر فائدے میں ہی رہتی ہیں۔ دیکھیے، یہاں صرف ایک شخص سارے کام کر رہا ہے۔ 10 افراد کو یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ ایک فرد کے بجائے گروپ زیادہ مفید ہے۔ وہ ایک دوسرے سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کھیتی باڑی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ جینیفر کے مطابق ملینیم پروجیکٹ ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، لیکن ترقیاتی امور کے کچھ ماہرین کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ ارب و مالیت کے نجی عطیات کے باوجود مکمل خود انحصاری کا موقع ضائع کر دیا گیا اور متعلقہ حکومتیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو گئیں۔ اس کے برعکس کینیا میں اس منصوبے کی سربراہ کا کہنا ہے آئندہ مدد اب تک کے مقابلے میں مختلف ہوگی، لیکن اپنے طور پر میں پھر بھی مطمئن رہوں گی کہ لوگوں کو شعور ملا ہے۔ اب وہ اپنی حکومتوں سے مطالبے کر سکتے ہیں۔ ہم نے حکومتی مرکزیت کو کم کیا ہے۔ جینیفر اووینو جانتی ہیں کہ ساوری میں سارے کسان اتنے کامیاب نہیں رہے جتنی وہ خود، لیکن زیادہ اہم امدادی پروگرام نہیں بلکہ درست سوچ اور نظم و ضبط ہیں۔ لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ انہیں صرف بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، مجھے یہ دے دو، وہ دے دو۔ انسان سست ہو جاتا ہے۔ کسی نئے دن آپ کا کوئی نیا ہدف نہیں ہوتا۔ میں اپنا دن شروع کرتی ہوں تو مجھے علم ہوتا ہے کہ میرا دن بہت مصروف رہے گا۔ جینیفر نے خود کو ملنے والا موقع استعمال کیا۔ ایک سادہ سی خاتون کسان زرعی فارم کی مالکہ بن چکی ہیں، مالی خود انحصاری کے ساتھ۔